امت کی جو ارتداد کا اصل سبب ہے وہ امت کا نماز چھوڑ دینا ہے. تم لاکھ کوشش کر لو، تنظیمیں بنا لو، جو چاہے کر لو، جب تک امت نماز پر نہیں آئے گی امت ارتداد سے بچ نہیں سکتی. امت کی ارتداد سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ امت نماز پر آ جائے. امت نماز پر آ جائے، کیونکہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو پھر ارتداد کیا بعید ہے، پھر ارتداد کیا بعید ہے. جب نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں حصہ نہیں تو پھر مسلمان اسلام پر باقی کیسے رہے گا؟ جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں، آپ اس مکان میں قیام کب تک کریں گے، کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر عرض کرو، جس مکان میں آپ کا حصہ نہیں اس میں آپ کب تک رہیں گے؟ حضرت عمر کا قول ہے کہ جو نماز چھوڑ دے اس کو اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس زمانے مسلمان اپنے وطن، اپنی زمین پر اپنا حق چاہتے ہیں، حالانکہ اگر نماز چھوڑ دے مسلمان تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو پھر یہ زمین سے حصہ، کاروبار سے حصہ، ملازمت سے حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس زمانے میں سارے ملک کے مسلمان اس اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. یوں نہیں سوچ رہے کہ ہم سے اللہ کا کون سا وہ حق ضائع ہو رہا جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے، جس سے ہمارے اپنے حقوق ضائع ہو رہے. ہمارے حقوق پر کیوں غیروں کا تسلط ہے؟ وہ تو حدیث میں صراحتاً فرما دیا، صاف بالکل، کہ جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی، جب یہ امت دعوت کا کام چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکام کو مسلط کر دے گی. سیدھی بات ہے. ہم دعوت کہتے ہی اس کو ہیں، امر معروف اور نہی منکر. ساری احادیث میں، قرآن میں، صحابہ کرام کے اقوال میں دعوت اصل ہے ہی ہے. یہ تو غلط اور ناسمجھی کی بات ہے کہ یہ سمجھنا کہ دعوت صرف غیر مسلموں کے لیے ہے. یہ تو ناسمجھی کی بات ہے. غیر مسلموں پر تو انبیاء اور صحابہ کی محنت بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، اور بہت نرم دعوت ہے، اور ان کے لیے اکراہ اور زبردستی بھی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کہ غیروں کو اسلام پر مجبور کر کے اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا. ہاں آپ دعوت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فریضے کے ادا کرنے پر اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر مسلمان کو مجبور کیا جائے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کے لیے تیار تھے زکوٰۃ روکنے والوں سے، قتال کے لیے تیار تھے زکوٰۃ روکنے والوں سے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کو قتل نہیں کیا جس نے آپ پر تلوار سوت لی تھی جب آپ قیلولہ فرما رہے تھے درخت کے نیچے. اور یہ فرمایا آپ نے اس دیہاتی سے کہ اسلام لاؤ گے، اس نے کہا نہیں اسلام نہیں لاؤں گا، تو آپ نے قتل نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اسلام لے آؤ ورنہ قتل کر دوں گا، نہیں، آپ نے قتل نہیں کیا. علماء نے لکھا ہے کہ کافر کو اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں آپ کا نہ آپ کا مقابلہ کروں گا اور نہ آپ کا مقابلہ کرنے والوں کی مدد کروں گا، یہ میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن اسلام میں قبول نہیں کرتا. میں جاؤ چلے جاؤ. نہ آپ نے اس سے کوئی انتقام لیا، نہ اس کو قتل کیا، نہ اس کو قتل کی دھمکی دی اسلام قبول کرنے کے لیے، نہیں. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ فرعون کے لیے دعوت موسیٰ علیہ السلام کی بہت مختصر، بہت نرم. حل لک الی ان تزکی، حل لک الی ان، محنت بنی اسرائیل پر. یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ باطل کے مغلوب ہونے کے لیے ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے. باطل کے غرق ہونے کے لیے ایمان والوں پر محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی ہیں جو انہوں نے
باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے. ایمان والے ہی ہیں جنہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے. جی ہاں، ایمان والے ہیں جنہوں نے باطل کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالی باطل کو جو پکڑتے ہیں وہ محض اس کے کفر کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے. اس کے کفر کی پکڑ تو آخرت میں ہے. یہ بات ہے. اس کی پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے، باطل کی پکڑ اس کی جنت میں یعنی دنیا میں. باطل کی پکڑ اس کی جنت میں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایمان والوں کے صبر اور تقوی کی وجہ سے. اصل بات یہ ہے کہ باطل کی پکڑ اس کی جنت میں وہ آخرت سے پہلے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ایمان والے اعمال اور عبادات پر مجتمع ہوں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ. اللہ نے فرعون کو پکڑا ہے بنی اسرائیل کے صبر اور تقوی کی وجہ سے. تو سارے وعدے کے لیے پورے کر دیے، سارے وعدے پورے کر دیے بنی اسرائیل کے لیے، اور فرعون کو پکڑ لیا. آج بھی یہی بات ہے. جتنے بھی فراعنہ سارے عالم میں ہیں ان کے لیے ہدایت ہماری سب سے پہلی چاہت ہے. لیکن اگر مسلمان ایمان اعمال صالحہ پر مجتمع ہے تو پھر باطل مقابلے پر نہیں آ سکتا. آئے گا تو مغلوب ہو جائے گا.